کے شو میں سندھ پولیس کے فیول کنزمپشن ٹریکر سسٹم نے بھی کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیے. کروڑ روپے کا پیٹرول اور ڈیزل چوری ہونے کا انکشاف. سندھ پولیس کے فیول کنزمپشن ٹریکر سسٹم میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، اس شہر میں امن و امان کراچی کا بالخصوص مجموعی طور پہ پورا سندھ آج ہم ڈسکس کریں گے. کچھ آپ کے سامنے نمبر اور سٹیٹسٹکس پہلے رکھ دیتے ہیں. جو سندھ پولیس کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے مطابق جو ان کے بجٹ ایسٹیمیٹس ہیں 2023-24 کا جو بجٹ ہے ان کا وہ 125 ارب روپے کا ہے. اس میں مختلف ڈسٹرکٹس کا بجٹ شامل ہے. اس میں سب میں زیادہ جو کمپوننٹ ہے وہ کراچی کا ہے 75 ارب روپے کا. اس میں سیلری اور نان سیلری ایکسپینڈیچرز دونوں شامل ہیں. تقریباً 100 ارب روپے سیلری اور نان سیلری کے تقریباً 25 ارب روپے کے ایکسپینسز بنتے ہیں. میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم اکاؤنٹ فار اگر کسی کو کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کتنا خرچ کیا اور اس کے بدلے امن و امان کتنا قائم ہوا. اس لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی اگر ہے تو کس طرح اس ادارے کی ہو سکتی ہے. الیکشنز ہیں، جماعتیں مختلف مینیفیسٹوز اور وعدے کر رہی ہیں. شہر کراچی کا ایک بنیادی مسئلہ امن و امان رہا ہے. تو آج جماعتوں سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس اس کا حل کیا ہے. اگر ایم کیو ایم 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے تو کیا ان کے نزدیک کمیونٹی پولیسنگ اس کا حل ہے؟ وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو گورن کرتی ہوئی آ رہی ہے ان کے نزدیک کیا حل موجود ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھائیں گے. اس میں میں نے رکھا کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ ہے 125 بلین روپیز کا ہے. لیکن ہم نے مختلف مواقع پہ کرپشن کی سٹوریز آتے ہوئے دیکھی ہیں. آپ کے سامنے پچھلے 2 دن کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ نگراں کابینہ سندھ کی مختلف کرپشن سٹوریز نکال رہی ہے، ان پر انکوائری کمیٹیز بٹھا رہی ہے، آفیسرز کو سسپینڈ کر رہی ہے. 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 7 میں جو لال شہباز قلندر کی درگاہ ہے اس حوالے سے کرپشن پکڑی گئی. کل ہم نے آپ کے سامنے ایک اور سٹوری رکھی تھی کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ فرنیچر کی خریداری میں اسکول لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پکڑی گئی کرپشن، اور یہ تقریباً 1.84 بلین روپیز کی تحقیقات تھی جو نگراں حکومت کر رہی ہے سندھ کی. تو آج ایک اور کمیٹی قائم اور ایک اور رپورٹ سامنے آنے والی ہے. اس رپورٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو خاص طور پہ پرٹین کرتی ہے فیول کنزمپشن سے متعلق، اور یہ متعلق سندھ پولیس سے ہی ہے جس کا بجٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. سندھ پولیس کے فیول کنزمپشن ٹریکر سسٹم کے حوالے سے یہ کرپشن ہے جو انسٹال ہوئے تھے کچھ سال پہلے. کروڑ روپے کا پیٹرول اور ڈیزل اس میں مبینہ طور پہ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ایک پولیس موبائل میں جو پتہ چلا اس رپورٹ کے مطابق 5 ٹریکر لگا کر لاکھوں اور کروڑ روپے کا پیٹرول ڈیزل وصول کیا گیا. قومی خزانے کو نقصان پہنچا. اعلیٰ پولیس افسران نے اس کی ویڈیوز اور دیگر شواہد حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. 2017 میں ای ڈی خواجہ صاحب جو اس وقت آئی جی سندھ تھے ان کے دور میں یہ لگائے گئے تھے، لیکن پھر اس کو مینوپولیٹ کر دیا گیا جو کرپٹ آفیشل سے ان کی طرف سے. پولیس موبائلز یہاں تک کہ جو ڈی ایس پی رینک تک کے افسران کی گاڑیوں میں فیول کنزمپشن ٹریکر کی تنصیب شروع کی گئی تھی. ایک پولیس موبائل پر جس ہم نے بتایا کہ 5 ٹریکر سسٹمز لگ گئے اور اس کا نوٹس جو ہے اس کا تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. سندھ پولیس کی جانب سے سال کے آغاز میں محکمہ داخلہ سندھ کو ایک خط ارسال کیا گیا تھا جس میں ایس ایس یو سیکورٹی 1 سیکورٹی 2 فورن سیکورٹی سیل کوٹ پولیس اور محافظ فورس کے لیے 50 کروڑ روپے کا اضافی فنڈ مانگا گیا تھا. سندھ حکومت کی جانب سے امن و امان کے بجٹ میں سے ایس ایس یو کے لیے 10 کروڑ 36 لاکھ 12,792 روپے، سیکورٹی 1 کے لیے 14 کروڑ 87 لاکھ روپے، سیکورٹی 2 کے لیے 8 کروڑ 98 لاکھ روپے، فورن سیکورٹی سیل کے لیے 1 کروڑ 13 لاکھ روپے، کوٹ پولیس کے لیے 3 کروڑ 17 لاکھ روپے، محافظ فورس کے لیے 12 کروڑ 47 لاکھ روپے کا فنڈ مانگا گیا تھا. اور 2022-23 کے دوران گوٹکی، کشمور اور شکارپور پولیس 36 کروڑ روپے کا ڈیزل اور پیٹرول جو ہے ان کی طرف سے خرچ کیا گیا. گوٹکی میں 70 موبائل جو 17 بختربند گاڑیاں 19 کروڑ روپے کا ڈیزل بتایا گیا کہ وہاں خرچ ہوا. کشمور کی 65 پولیس موبائلز اور 16 بختربند گاڑیاں 7 کروڑ روپے کا ڈیزل جو ہے کہا گیا کہ وہ پی گئی. اسی طرح شکارپور کی 70 پولیس موبائلز 7 بختربند گاڑیاں 10 کروڑ روپے کا ڈیزل وہاں خرچ ہوا. اور اربوں روپے کا بجٹ ملنے کے باوجود یہ کہا گیا جی کہ امن و امان کی صورتحال تو بہتر ہوئی نہیں اور صوبے میں اسٹریٹ کرائمز، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور کچے کے ڈاؤ کے خلاف پولیس کی جو کارروائیاں ہیں اس پر کوئی ریزلٹس سامنے نہیں آئے. اب یقینی طور پہ تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ
ہم جو ہے وہ صوبہ سندھ کے معاملات جو ہے اس کو بہتر کریں، امن و امان کے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کی نیت خراب ہوگی، لیکن ایجنڈا ان کے پاس کیا ہے اور یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جو سامنے پرابلمز آ رہی ہیں اس کو فکس ایسے کر سکتے ہیں. ناظم حاجی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں CPLC کے سبقہ جو ایک ایڈوکیسی گروپ ہے اس کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. خواجہ سہیل منصور صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. محمد حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. محمد حسین صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، یہ مجھے بتائیں کیونکہ یہ تو جو فیول کنزمپشن کی مد میں کرپشن ہوئی، یہ پکڑی گئی، رپورٹ سامنے آ گئی. یہ بتائیں سر کہ یہ تو اربوں روپے کا فنڈ ہے، کیا آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا، اور یہ کیوں امن و امان قائم نہیں ہو سکا 125 بلین روپیز کے ایسٹیمیٹ سے بجٹ کے اس کے باوجود سندھ میں؟ دیکھیں یہ جو موضوع ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو آپ کا جو ٹائم ہے نا 40 منٹ، جی یہ انتہائی ناکافی یہ وقت ہے. اس لیے کہ جو سندھ پولیس ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں آپ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے پالیسی، کہ جی جو گورنمنٹ رن کر رہی ہے اس کی پالیسی کیا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ وہ ادارے جو جن کا ایک مربوط نظام ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ پولیس ہے، پھر رینجرز ہے، یا پھر ان سے کنیکٹڈ جو ادارے ہیں جس میں آپ کی CTD ہے، CID ہے، اسی طریقے سے CPLC ہے، CIA ہے، یا رینجرز اور فوج کے ساتھ جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان میں کتنا کوارڈینیشن ہے. یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے یہ تمام محکمے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹر انوالو ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پالیسی، نمبر 2 حکومت کی ول کیا ہے، کس طریقے سے وہ امن و امان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر ملزم پکڑا اس کو تیز ترین انصاف آپ کیسے فراہم کر رہے ہیں. اگر جو واقعی ملزم ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا، یہاں تو سارا کا سارا سسٹم ہی پولیٹیسائز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں خالی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پولیس نے کسی ملزم کو پکڑا، وہ کسی عدالت میں پیش ہوا، اس عدالت میں وکیل آ گئے، یہ ساری چیزیں کیا ہر جگہ کرپشن ہے؟ کیا عدالتیں کرپشن سے پاک ہیں؟ کیا پولیس کرپشن سے پاک ہے؟ انویسٹیگیشن کے ادارے کرپشن سے پاک ہیں؟ جو شخص گرفتار ہوتا ہے وہ چند دنوں میں چھوٹ کر آتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بڑی بڑی وارداتیں شروع کر دیتا ہے. اور ایک اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے امن و امان کے لیے یا پولیس کے لیے، وہ ہے مقامی پولیس کا ہونا. دنیا میں آپ کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے، کوئی جا کے وہاں پولیس میں بھرتی ہو کے تو دکھا دے. ہمارے یہاں کیا ہے، پورے پاکستان کے علاوہ افغانی وہ تک پولیس میں ہیں، گلگتی بلتستانی ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، یعنی کراچی میں کراچی کے لوگ پولیس میں نہ ہوں. اسی طریقے سے جو جرائم کرنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے نہیں ہیں، امن و امان قائم کرنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے نہیں ہیں، جو بھکاری ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو ڈاکو ہیں وہ بھی سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور جتنے ملازمین ہیں، چاہے DC دیکھ لیجیے، اسسٹنٹ کمشنر، DIG، IG، SSP، DSP، SHO، سپاہی، یہ سارے لوگ باہر کے ہیں. تو جناب عالی، باہر کے لوگ جب کسی اور ایریا میں کام کرنے جاتے ہیں، جاب حاصل کرتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں کمانے کے لیے. ہم بھی اگر کسی ایریا میں اچھا حسین صاحب، اس کو تھوڑا سا ہم اگر اس کو اس طرح کہیں، آپ نے جس طرح کا وقت تو اس میں یقینی طور پہ اتنا جتنا یہ بڑا ایشو ہے اس پہ ہم شاید سیریز آف پروگرامز بھی کریں تو کم ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ول کا ہے، یہ مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے، خاص طور پہ نیتوں کا ہے. اور پھر دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو نظام ہے بھرتی کا اس میں آپ کو کچھ اعتراضات ہیں، یعنی جو ڈسٹرکٹ ہے اسی کے لوگ ہونے چاہیے، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے. یہ حل ہے یعنی آپ کے پاس اس مسئلے کا؟ دیکھیں جی، فائنینشیل کوئی ایشو نہیں ہے. پیسے ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے 125 ارب روپے بہت ہیں، لیکن جو خرابیاں ہیں نیچے، گورنمنٹ کی پالیسی کوئی نہیں ہے کہ کراچی کو چلانا کیسے ہے. بغیر پالیسی کے کراچی کو چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے اندر بھی
ون سائیڈڈ لوگ بھرتی ہوتے ہیں, یعنی سفارشی لوگ بھرتی ہوتے ہیں, باقاعدہ عزیز اقارب رشتہ دار بھانجے بھتیجے وہ سارے پروزیکیوشن میں بھی جاتے ہیں, وہ جوڈیشری میں بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے پولیس کا جو مین محکمہ ہے اس میں بھی یہی سارے لوگ ہیں جو سندھ پبلک سروس کمیشن سے جعلی طریقے سے پاس ہو کر آ کے پورے خاندان کے لگ جاتے ہیں. کسی کا اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا بھانجا, کسی کا بھتیجا, کسی کی بیٹی. یہ سارا جو ایک سسٹم ہے یہ سارا اس وقت جو ہے وہ یرغمال ہے, پولیٹیسائز ہے. اس پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت میں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. سہیل منصور صاحب آپ مجھے بتائیے گا سر, ایک تو مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو آئے دن روز ایک انکوائری کمیٹی بن رہی ہے نگراں کابینہ, پھر اس کی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے, پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ افسران سسپینڈ ہو گئے یا کسی کو نکال دیا, اتنی کرپشن پکڑی گئی, وہ میڈیا میں آتا ہے. تو سر یہ نگراں کابینہ جو کام کر رہی ہے, کیونکہ آپ پہ تو دوسرے الزام لگا رہے تھے کہ آپ کی بی ٹیم ہے نگراں حکومت, پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے میرا مطلب, تو یہ تو سٹوریاں آ رہی ہیں کرپشن کی, تو یہ صحیح سندھ میں چل رہا ہے معاملہ, یہ اپنے ایمبٹ میں ہے نہیں ہے, کیا معاملہ ہے آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی کا؟ پہلے اس پہ موقف بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفیان, میں نے محمد حسین بھائی کی بات سنی. محمد حسین بھائی ابھی تک وہی ایک پرانی جو دیرینہ چیزیں جو ہیں وہ چلا کے ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا شہری ہونا چاہیے اور وہ پولیس میں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے کسی آدمی کو بھی کسی دوسرے صوبے میں ویزا یا نوکری لینے کے لیے کسی کی رائے یا کسی کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بھی رہے, اپوزیشن میں بھی رہے, آپ کے 2 ہوم منسٹر رہے, آپ نے اس ٹائم پہ کیا پالیسی بنائی؟ دیکھیں ہم اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی جو اب سندھ کے اندر ایک نئی پالیسی لانے کی بات کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس پولیسنگ ہونی چاہیے. دنیا کے کسی ملک میں بھی پولیس جو ہے وہ روڈ کر اوپر نہیں ہوتی. پولیس جو ہے وہ مانیٹرنگ کرتی ہے اپنے مانیٹرنگ سیل کے اندر بیٹھ کے CCTVs کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی آپ کا سسٹم چل سکتا ہے. آپ کی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, 50 لاکھ کے قریب آپ کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں. پھر شہر کے اندر افغانی بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں, بہت سارے انلیگل لوگ بھی آباد ہیں. آپ ان کو کس طرح مانیٹر کریں گے؟ مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہے آج کل انٹیلیجنس پولیسنگ ہے, اور اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ جس طریقے سے آپ نے پوری دنیا کے ماڈرن کنٹریز میں اور اپنے پڑوسی ملکوں میں دیکھا ہے کہ ٹیکسیز کے اوپر بھی آپ کے کیمرے نصب ہیں, آپ کے روڈوں پر بھی کیمرے نصب ہیں, ہر جگہ کے اوپر آپ کے انٹیلیجنس سسٹم چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو ایک بڑا ادارے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اسی طرح مانیٹر کر رہے ہیں. رہا ابھی آپ نے جو بات کی کہ سندھ کے اندر جو ہے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل پہ, اور چوری ہو رہی ہے, اور اس کے لیے سے جو نگراں گورنمنٹ ہے وہ انکوائری کمیشنز بٹھا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سب کی نالج میں ہے کہ سندھ کے اندر کچے کے اندر جو ایک ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اور جس کے اندر ہمارے پولیس کے جوان اور رینجرز شہادتیں دے رہے ہیں, اور اس کے سارے اوپر آپ کے ایکسپینسو بھی ہونے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس کچے کے علاقے میں ہیں تو کچے کا علاقہ شہر سے بہت مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ مائلوں مائل تک یا آپ سمند پانی کے اندر دریاؤں کے اندر جب ہیں ڈاکو آباد, تو آپ کے ایکسپینس تو ہوں گے. باقی رہا سوال سندھ گورنمنٹ کا, نگراں سندھ گورنمنٹ کا, تو اس کے اوپر MQM کے پہلے دن سے تحفظات ہیں. اگر ان کے یہ تحفظات ہیں تو پھر یہ بات ہے کہ اگر وہ ہماری بی ٹیم ہے تو وہ پھر سندھ کے اداروں کے اوپر کیوں آپریشن کر رہے ہیں؟ تو یہ بات تو سب کو سمجھنی چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ کی جو نگراں حکومت ہے وہ کسی کی بی ٹیم نہیں ہے. وہ آئی ہے الیکشن کرانے کے لیے, الیکشن کرائے گی اور چلی جائے گی. اور یہ اچھی بات ہے اگر ان کے ٹائم میں کوئی انکوائری کھلے گی, اور انشاءاللہ کل پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار آئے گی سندھ میں اور پورے پاکستان میں, تو ان کے خلاف ڈیفینٹ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اس میں بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, تعریف کریں. اور واپس بریک کے بعد شہر کے امن و امان پر ناظم حاجی صاحب آپ کا موقف بھی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظم
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں شہر کراچی کے امن و امان 125 ہزار روپے کے فنڈ سندھ پولیس کے, اور اس میں فیول کے حوالے سے ہی کروڑ روپے کی اس پر بے ضابطگیوں کی مبینہ جو خبریں سامنے آئی ہیں. ایک رپورٹ جس میں آپ کو بتایا کہ کس طرح 70 موبائل کے اوپر 18 کروڑ روپے کا پیٹرول کنزیوم کیا گیا, 15 موبائلز اور 10 بسترگن گاڑیوں پہ 20 کروڑ روپے کا پیٹرول کنزیوم کیا گیا. اور یہ اسٹونشنگ فگرز ہے. ایک جو کنزمپشن ٹریکر تھا اس کی جگہ 5 لگا دیے گئے گاڑی کے اوپر, مینوپولیٹ کیا گیا ان کو, اور کنزمپشن زیادہ دکھا کے فیول وڈرا کیا گیا گورنمنٹ کے بجٹ سے. اور اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے کروڑ نہیں بلکہ اربوں روپے کا معاملہ ہو سکتا ہے. ناظم حاجی صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں, فاؤنڈنگ چیئرمین CPLC اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہے. سر یہ فرمائیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے, یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس وقت پولیس میں کرپشن کا؟ سہمان دیکھیے, یہ ایشوز آتی رہیں گی اور یہ ہمیشہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اسکیم ہو گیا, اتنی بڑی کرپشن ہو گئی. لیکن اگر ہمیں صحیح معنوں پہ اس کو ڈیل کرنا ہے نا, اس کے دو اسپیکٹس ہیں, لا اینڈ آرڈر کے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو حالات جو آپریشنل پرابلمس ہیں. لا اینڈ آرڈر کے متعلق دیکھیں, ہم اگر پولیس کو بلیم کریں آئسولیشن میں بہت غلط ہے. جس میں 3 ادارے شامل ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کرمنل جسٹس سسٹم جس کو کہتے ہیں, اس میں پولیس, جوڈیشری اینڈ جیلز. جب تک آپ تینوں کو ریفارم نہ کریں, پولیس ریفارمز بھی کرنے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمز اور جیل ریفارمز بھی کرنے, پھر جا کے آپ کی چیزیں امپروو ہوں گی. اور یہ اگر مثال طور پر کل چیمبر آف کامرس نے ان کی ایک IG صاحب کو بلا لیا اور ان کو سٹیٹمنٹ دے دی کہ لوگوں نے کہا ملک چھوڑ کے چلے جائیں, اس طرح بھی بات ہوئی, اور انہوں نے کچھ فگرز بھی دی. انہوں نے کہا ہم نے تقریباً میرے آنے کے بعد 1960 کے قریب کرمنلز میں نے پکڑے ہیں, 400 کے قریب انکاؤنٹرز ہوئے, اور بلیم کر رہے تھے جوڈیشری کو. تو میں چیمبر سے کہوں گا کہ آپ چیف جسٹس کو بھی بلا لیں نا اپنے یہاں, اور ان کی جوڈیشری کی بھی بات کریں نا, صرف پولیس کو کیوں بلاتے آپ؟ اور جیل کے جو IG ہیں ان کو بھی بلا کے پوچھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, جیل ریفارمز میں کیا مسئلہ ہے, ان کو کیوں امپروو نہیں کر رہے. یہ تو ہو گیا ایک ایسپیکٹ. لیکن حسن یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز کی بات ہے تو ہم لیجسلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اب لیجسلیشن الیکشن کے بعد جو بھی پارلیمنٹ آتی ہے صوبائی لیجسلیشن, تو آپ کی بھی ایک باڈی بنی تھی پبلک سیفٹی کمیشن, آپ اس کے ممبر ہیں, تو لیجسلیشن پہ ایکشن کب ہوتا ہے؟ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. 2019 میں سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا, لیجسلیشن کر کے یہ پولیس پروونشل پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ کمیشن بنایا, جس کا آپ صحیح بتا رہے ہیں, میں بھی ایک سول سوسائٹی کا نمائندہ تھا. 1 سال تک میٹنگ چلتی رہی انڈر دا چیف منسٹر عبداللہ شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب, سوری مراد ہمارے دفتر بنانے کا, اور وہ دفتر کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. تو سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ 1 قدم آگے جاتے ہیں پھر 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں آپریشنل پرابلمس کی, یہ پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن واز لیجسلیٹڈ فار دس پرپز کہ اینول بجٹ پولیس کا دیکھنا ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ان کو دیکھنی ہے, ان کی کیا ساری کارکردگی پرفارمنس وغیرہ سب کچھ یہ کمیشن کا کام تھا. اور اگر یہ چلتا رہتا تو آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہو جاتی. لیکن اگر چیف منسٹر یہ کہے یا ہوم منسٹر یہ کہے کہ میں یہ سب کروں گا, تو یا تو وہ کریں کام اپنا نا, کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ از ورچولی لائک اے لائن ڈپارٹمنٹ آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ. تو ہم یہی چاہتے تھے, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پولیس کو ایک آٹونومس ادارہ بنائے. آپ کا دفتر بنا 1.5 کروڑ روپے کا, آپ کہہ رہے ہیں دفتر کے اندر یعنی سارے فرنیچر فکسچر سب آفس سب ہو گیا, لوگ اپوائنٹ بھی ہوئے اور آج تک تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا, لوگ تنخواہ بھی لے رہے ہیں جی ہوم ڈپارٹمنٹ. اور اس کے اجلاس کتنے ہوئے ہیں ابھی تک؟ 3 سال سے بند ہے. 3 سال سے بند ہے, اور تنخواہ بھی لوگ لے رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلری ایکسپینڈیچر 100 ارب روپے کا ہے اس وقت, تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں ودن. نہیں, یہی تو سیفان مسئلہ یہ دیکھیں, فائر فائٹنگ, اور جیسے محمد حسین صاحب نے صحیح فرمایا کہ 40 منٹ میں یہ پرابلم سالو نہیں ہو جائیں گے ہمارے آپ کے پروگرام میں. لیکن جب ایک ادارہ بنتا ہے اس کو مانیٹرنگ کے لیے آپ, اٹ واز لائک اے واچ ڈاگ باڈی. یہ نہیں تھا کہ صرف پولیس کو آپ چیک کریں, پولیس کی جو پرابلمس ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں. دیکھیں پولیس بھی ہمارے اندر سے ہی بنی ہوئی ہے نا, تو ان کے بھی مسائل ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اس میں اور برے لوگ بھی ہیں, جس طرح ہر ادارے میں ہوتے ہیں. تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جوڈیشری کو بھی ہمیں ابزارو چھوڑ. لیکن ابھی خواجہ سہیل صاحب کہہ رہے تھے, بلال بھٹو صاحب انٹیلیجنس پولیسنگ کا ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا. سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پولیس کی بھی سپرویژن کی ضرورت ہے میرے خیال سے. سہیل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سہیل کو میں جانتا ہوں, بہت پرانا ان کو. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس پولیسنگ, یس آف کورس انٹیلیجنس پولیسنگ. پرابلم ہے کہ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اس کو اوور سائٹ کرنے کے لیے ایک پرماننٹ باڈی ہونی چاہیے جو پولیس کے ساتھ مل کے کام کرے. یہ ون آف نہیں ہو سکتا کہ کیمرے لگے اس شہر میں معاملے سب ختم ہو جائیں گے. اب میں آپ کو
قصہ سناؤں یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کا، جس میں مجھے بھی ایک کمیٹی میں شامل کیا تھا. دس واز اباؤٹ 4-5 سال پہلے. گاڑیوں کی نمبر پلیٹ آج تک نہیں ملی اور ANPR کیمرہ لگوانے. تو ANPR کیمرہ کیا ڈیٹیکٹ کرے گی جب گاڑی پہ نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن، انٹیلیجنس بیس مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ایک جماعت کہہ رہی ہے کمیونٹی بیس پولیسنگ، ایک کہہ رہی ہے انٹیلیجنس بیس پولیسنگ. اب ہمیں تو امن چاہیے سر. کراچی میں حل کیا ہے؟ کون سی پولیس حل ہے؟ کمیونٹی بیس پولیسنگ بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، لیکن کراچی میں ہر صوبے کے لوگ رہتے ہیں نا. اگر میں کسی علاقے میں جاتا ہوں جب پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں یا KPK کے زیادہ ہیں، تو بھلے پولیس والے ان میں سے لیں نا. کراچی کسی کا ایک قومیت کا شہر نہیں ہے. ایگزیکٹلی پورا ملک پاکستان ہے. کراچی ریپرزینٹ پاکستان. صحیح. تو ٹھیک ہے. اچھا سہیل منصور صاحب، آپ خواجہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی ناظم صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت 1 قدم آگے جاتی ہے پھر 2 قدم پیچھے جاتی ہے. ابھی ان کے ادارہ ایک بنا 1.5 کروڑ روپے کا آفس لیا، کہہ رہے ہیں اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا، لوگ تنخواہ بھی لے رہے ہیں بیٹھ کے. تو سر یہ پھر اس طرح کے حالات دیکھ کے ہم پھر کیسے امید ماندیں کہ آگے حالات بہتر ہوں گے؟ سہیل صاحب. سفیان حاجی ناظم صاحب جو ہیں وہ CPLC کے بانیوں میں سے ہیں، بلکہ شاید CPLC انہی کے ہاتھ سے بنی تھی. اور میں اب یہاں پہ ایک بات پھر کہوں گا کہ دیکھیں ہماری بدنصیبی صرف ایک ہی ہے. CPLC جو ہے وہ سٹیزن کمیٹی تھی جس نے پولیس کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا اور پولیس ریفارمز کے اوپر بھی کام کرنا تھا. لیکن بدنصیبی سے یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ گورنر سندھ جو تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے تھے اور انہوں نے CPLC کو بھی جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا. وہاں پر اہل یا نااہل کا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جب ایک سٹیزن پولیس کا کانسیپٹ آیا تھا تو وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھایا جانا چاہیے تھا جو نان پولیٹیکل ہوں اور جو شہر کی ڈائنامکس کو جانتے ہوں اور شہر کے معاملات کو سمجھتے ہوں. ہماری پرابلم یہ رہی ہے کہ اس شہر کے اندر ہم اس بات پر کبھی ایگری ہی نہیں ہوئے کہ اس شہر کے سٹیک ہولڈرز کون ہیں، نہ ہم نے اس کو کبھی شہر کو اون کیا. اگر پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی جماعت ہے یا پاکستان کی بڑی جماعت ہے تو ہمیں اور MQM کو یہ چاہیے تھا کہ ہم جب اسمبلیوں میں بیٹھے تھے تو ہم لیجسلیشن کرتے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی بھڑاس سے لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہ لیجسلیشن انہوں نے کی آپ کی، جیسے یہ جو بتا رہے پبلک سیفٹی کمیشن بنا، لیجسلیشن سے بنا ان کی باڈی، اس میں 1.5 کروڑ روپے کا دفتر آیا بنا اور اس پہ لوگ ہائر ہوئے، تنخواہ پر بھی تھے، لیکن اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا 3 سال سے. ناظم صاحب بتا رہے ہیں تو سر یہ بھی تو لیجسلیشن ہوئی ہے. 2018 میں بھی جب یہ پولیس ریفارمز آیا تو اس کا حصہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں تو یہ کتنی بار اسمبلی کے فورم پر اٹھایا گیا. اگر سپوز 1 منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں اون کر رہی تھی تو آپ ایک بہت بڑی اپوزیشن تھی، آپ ایک بہت بڑے گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے اور آپ کے پاس وزارتیں بھی رہی، آپ کے پاس وزارت داخلہ بھی رہی 2 بار. تو آپ اس کے اوپر آتے اور آپ کراچی کے سٹیک ہولڈرز بنتے. آپ نے کراچی کو اون نہیں کیا کبھی بھی. اب میں ابھی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مجھے بڑی ایک حیرت ہوئی اور میرے سامنے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ہم نے بنایا. پاکستان تو قائد اعظم نے بنایا. مائیگریشن اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی سے زیادہ پنجاب میں اور سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم ایک قوم ہیں، بے شک میں مانتا ہوں کہ مہاجر قوم ایک پڑھی لکھی قوم ہے اور سب سے زیادہ اگر تہذیب و ادب کو کوئی جانتی تھی قوم تو وہ مہاجر قوم جانتی تھی. لیکن بدنصیبی 86 میں جب ایک نعرہ لگا دیا گیا ایک قوم کا، اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ کراچی کے امن و امان میں کیا مسئلے مسائل تھے. طارق روڈ پہ لوگ جو ہیں فورنرز بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں یا کلفٹن پہ گھومتے پھرتے تھے. بد امنی تو دیکھیں یہاں پر آئی جب آپ یہ دیکھیے کہ شہر میں بھتہ خوری کا یہ حد ہو گئی کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو 350 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے آپ نے آگ میں جلا دیا. آپ نے کراچی کی معیشت کو چلانے والے سرمایہ کار کو ملک سے بھگا دیا. ٹھیک ہے، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی تو آپ کس طرح سے کراچی کو کہیں گے کہ ہم امن دیں گے. اس میں یہ آپ نے کہا کہ 86 اور پھر جو قومیت والا معاملہ آ گیا، یہ امن و امان میں بڑا فیکٹر رہا. میں حل کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. ناظم حاجی صاحب آپ کچھ یہ ریکمینڈ کریے، الیکشنز ہیں، پارٹیز کے مینیفیسٹوز بن رہے ہیں،
ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کا انٹیلیجنس والا سنا, ایم کیو ایم نے بھی حل دیا, ہم پوچھیں گے بھی حسین صاحب سے, لیکن آپ کے نزدیک ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم امن دے سکتے ہیں شہر کو, یہ کرپشن کے مسائل اور یہ سارے جو چل رہے ہیں دیکھیں پولیس میں؟ بالکل دے سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پولیس ہمارے میں سے ہی ہے, جب تک ہم ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو وہ پرفارم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پولیس کے ساتھ یہ بڑی اتنی زیادتیاں ہوئی پولیس کے ساتھ. ایک آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا ہے ہمارے شہر, مہر صاحب, مشتاق مہر صاحب کو. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تو نیچرلی پولیس گیٹس ڈی مورلائزڈ. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پولیس کو جب تک آپ اٹانومس نہیں بنائیں گے, ان کو اتھارٹی دیں, پھر اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں. آپ ان کو اتھارٹی دینا ہی نہیں چاہتے. نہیں, ابھی 125,000 روپے دیے نا تو انہوں نے فیول میں اور یہ سارے معاملات, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی وہ ہے گڑبڑ ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہمارا اگر پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن ہوتا تو یہ مانیٹر کرتا رہتا نا کنٹینیوسلی. ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا مانیٹر, اگر ہم لوگ وہ ادارہ ہوتا تو یہ مانیٹرنگ چلتی کہ بھئی یہ ایکسپینڈیچر جو بجٹ کا اتنا تھا یہ کہاں جا رہا ہے. اور یہ ہمارا کوارٹرلی اسیسمنٹ ہوتا, 6 منتھلی اسیسمنٹ ہوتا, اور یہ پکڑے جاتا معاملہ. یہ جو چیزیں ایک دم سے آتی ہیں پھر بعد میں, تو یہ دیکھیں یہ ایک انوائرمنٹ, ایک اتنا ماحول گندا بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں اور شہر میں کہ کوئی بھی ادارہ اگر آپ مائنیوٹلی دیکھیں, مانیٹر کریں تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی. آپ اگر پولیس کی ہم بات کرتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جوڈیشری, دا لوور لیول جوڈیشری, وہ کیا حرکتیں کرتے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ میرے خیال سے اچھے میڈیا میں بھی ہر جگہ پالیٹکس. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل سسٹم کو اوور آل سسٹم کو مانیٹر کرنا پڑے گا, اور یہ کنٹینیوسلی ریگولرلی مانیٹر کرنا. خالی پولیس کو بلیم نہیں کر سکتے. محمد حسین صاحب آپ کی طرف, کیونکہ یہ وائس سول صاحب نے کہا کہ 86 کی تاریخ سے انہوں نے دہائی سے بتایا کہ قومیت, تو پھر آپ کے ایک بینر کی بھی نشاندہی کی, کیونکہ آپ ایم کیو ایم سے ہیں, پلیز جواب دینا چاہیں تو پلیز آپ اپنا رسپانس پلیز اس پہ دیجیے گا. آپ سن رہے تھے تو حسین صاحب. دیکھیے سفیان بھائی, سہیل منصور صاحب کو نہ تو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے, نہ سندھ کی جو پولیٹیشن ہے نہ اس کا پتہ ہے, اور نہ ہی گزشتہ 15 سالوں میں سندھ میں کیے جانے والی قانون سازی کا پتہ ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے 2018 سے پہلے 2017 میں نیا پولیس ایکٹ ہم نے متعارف کرایا, اس طرح نیا جیل مینول ہم نے متعارف کرایا. یہ سندھ پبلک سروس کمیشن, سٹی کمیٹی, سارے جتنے بھی سیفٹی کمیشن بنے, یہ بند تو گئے پیپر کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا, انہیں فنکشنل نہیں ہونے دیا. پاکستان سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پالیسی میں معصوم لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں پولیس والے, چاہے وہ ایس ایچ او ہوں, چاہے وہ ڈی ایس پی ہوں یا پولیس والے ہوں, یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھرتی کیے ہوئے ہوں. ان کی کلئی تو ابھی راؤ انوار صاحب نے, جو آصف زرداری کا بچہ تھا, جو بیٹا تھا, جس کو وہ لیے گھومتے تھے, اس نے ساری اپنے انٹرویو میں ان کی کلئی کھولی ہے, اور کسی پیپلز پارٹی کے کسی ایک شخص کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ وہ اس کے انٹرویو پر کاؤنٹر کرتے, اس کے اوپر اٹیک کرتے, اس کو کہیں کورٹ میں بلاتے, اسے کہیں شوکاز نوٹس بھیجتے. آپ نے کافی باتیں کی, میں آپ نے ایک ریمارک خواجہ صاحب کے لیے دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو ہم موقع دیں کہ وہ جواب اس بات کا دے دیں جو آپ نے کہا کہ انہیں تاریخ نہیں پتا, کیونکہ آخری منٹ ہے نا جی حسین صاحب, کیونکہ آخری منٹ ہے سر. آپ نے بہت ساری باتیں کی, ایک بات جو ان کی پرسنل بات آپ نے کی نا, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ کہیں گے کہ ان کو شکایت ہو کہ انہیں موقع نہیں ملا. جی خواجہ صاحب اگر آپ اس پہ کسی ایک میں ہمت نہیں تھی جواب دینے کی. میں محمد حسین بھائی کو میں بالکل کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے, کراچی کی تاریخ کا پتہ ہے, باقی اس کے علاوہ مجھے تاریخ کوئی نہیں پتہ. اور بات یہ ہے کہ جو افسروں نے جس زمانے میں ان کے دہشت گرد اور ان کے قاتل اور جو اس شہر کے امن کو تباہ کرنے والے تھے, جب انہوں نے ان کے دہشت گردوں کے اوپر آپریشن شروع کیا تو انہوں نے چن چن کر ایک ایک ایس ایچ او کو قتل کر دیا. یہ کیا تاریخ کو بھول رہے ہیں, اپنی تاریخ کو یہ دہرانے کی بات کرتے ہیں؟ ان کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب کراچی کے اندر جو ہے یہی راؤ انوار جس کی آج یہ تعریف کر رہے ہیں, کل اس کے لیے یہ روڈوں کے اوپر جو ہیں دھرنے دے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے جو آدمی ان کو فیور کرے گا وہ ان کا, اور جو نہیں کرے گا وہ کسی اور کا. 10 سیکنڈ بچے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں ایک جملہ, اس کے لگائے گئے جو محمد حسین صاحب بات کر رہے ہو, سہیل خواجہ بات کر رہے ہیں,
میری ایک ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں ہمیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ الاؤ نہیں کرنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر جوڈیشری پہ کمزوری ہے، پرابلمس ہے، جوڈیشل ریفارمز کریں، لیکن نو بڈی ہیز دا رائٹ ٹو کل اینی بڈی ایکسٹرا جوڈیشری. 100% اگریڈ. تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا ناظم حاجی صاحب، خواجہ سہیل منصور صاحب اور محمد حسین صاحب. انشاءاللہ تھوڑا وقت کی قلت تھی لیکن ہم ڈیٹیل میں یہ پروگرام، یہ شاید ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بہت کمپریہنسو بات اور کرنی پڑے گی. اب آپ کو مدعو اور کریں گے اور دیگر فالوز پہ رکھیں گے اس معاملے کو. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہے گا. اب تک بہت خیر. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.